اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے
جو اس کے بعد بھی انکار کر دے یقیناً یہ لوگ نافرمان ہیں۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک الاملا، اللہ عز و جل، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات والا صفات کے لیے درود و سلام انسانیت کے رہبر و امام، منشاء الہی کے ترجمان، شرافت کے بین الاقوامی نشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں کی منیر پہ، کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہوں اور بڑی تعداد میں انسان اور بڑی تعداد میں مال مویشی پانی پینے کے طلبگار ہیں اور منتظر ہیں۔ کہا میں نے چند ڈول پانی کے نکال کے ان انسانوں کو اور مویشیوں کو پیش کیے، پھر میرے بعد یہ پانی کا ڈول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں آیا۔ انہوں نے چند ڈول پانی کے نکالے ہوں گے اور مویشیوں کو اور انسانوں کو پیش کیے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی کے ڈول نکالنے کی کیفیت میں کچھ کمزوری اور ساتھ ہی دعا فرمائی کہ رب العالمین اس کمزوری کو معاف فرمائے۔ کہا میں نے دیکھا کہ پھر وہ پانی کا ڈول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا۔ انہوں نے جس تیزی، جان فشانی، تندہی، محنت کے ساتھ پانی کے ڈول پر کثرت نکالے، کہا میں نے ایسا پھرتیلا طاقتور آدمی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور اس قدر پانی انہوں نے نکالا کنویں سے کہ مال مویشی سیراب ہو گئے، انسان سیراب ہو گئے، اور مال مویشی اپنے گھاٹ پر اپنی جگہ بیٹھے اور انسان اپنے خیموں میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ خواب سن کر کہا اللہ کے رسول اس کی تعبیر بتائیے، کیونکہ پیغمبر سے بہتر، پیغمبر سے زیادہ دورس اور حکمت عملی پر مبنی تعبیر کوئی اور نہیں بتا سکتا جبکہ خواب بھی خود پیغمبر نے دیکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد دین کی خدمت ہے، کہ میرے بعد دین کی خدمت کا موقع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئے گا، مگر ان کو وقت زیادہ نہیں ملے گا، موقع زیادہ نہیں ملے گا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو دورانیہ ہے وہ 2.25 سال اور 2.5 سال کے درمیان ہے۔ کہا اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملے گا، اور وہ 4 دانگ آدم میں اسلام کے فریضے کو طاقت کے ساتھ، سطوت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور ہمت اور جرأت کے ساتھ لہرا دیں گے۔ اور یہ جو خلافت ہے جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا یہ دورانیہ، آپ کی پیشن گوئیوں پر عمل درآمد کا یہ ٹائم ہے، آپ کی پیشن گوئیوں پر امپلیمنٹیشن کا یہ ٹائم ہے۔ بعد وہ پیشن گوئیاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، لیکن وقت ایسا تھا ان پیشن گوئیوں کے کرنے کا کہ دنیا دنگ ہوتی تھی، حیران ہوتی تھی کہ
نے وہ پیشن گوئیاں کر دی، آپ کی حیات مبارکہ میں ان کی تعبیر اور ان کی عملی حیثیت اور کیفیت سامنے نہیں آئی۔ مثال کے طور پر سن 4 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، اور غزوہ خندق ایک ایسے موقع پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف صحابہ جو تھے وہ 2000 سے بھی کم، اور کفار اس غزوہ خندق میں 24,000 کا لشکر جرار لے کے آئے، اور جن منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیرونی دشمن کی آمد پر مدینے کا دفاع کرنے کا پیکٹ اور معاہدہ کیا تھا، وہ بھی بھاگ پڑے۔ تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی جو خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں جلیل القدر صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ دشمن سے بچاؤ کے لیے اور دشمن کو مدینے سے دور رکھنے کے لیے ایک خندق کھود دی جائے۔ تو آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور 10 صحابہ کی ایک مقام پہ ڈیوٹی لگی کہ وہ 10 گز لمبی اور 10 گز چوڑی اور 10 گز گہری خندق کھودیں گے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ جہاں میری اور میرے ساتھ 9 بندوں کی ڈیوٹی تھی، ایک چٹان نکل آئی بڑی سخت، آپ کدال ہم چٹان پہ مارتے ہیں تو کدال کی دھار ٹوٹ جاتی ہے اور چٹان نہیں ٹوٹتی، اور اس جنگ کی جو کیفیت تھی وہ بڑی خوفناک تھی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے پوری سورت بس اس میں نازل کی، یعنی اس جنگ کا نام خندق بھی ہے اور احزاب بھی ہے، اور سورہ احزاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ رب نے اس کی کیفیت ہمیں بتائی، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ فرمایا کفار اوپر سے بھی آئے، نیچے سے بھی آئے، دائیں بائیں تمام اطراف، اور ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر آنکھیں پتھرا جاتی تھی اور کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ اور جزیرت العرب کی تاریخ میں، عرب دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے لشکر نے اتنے چھوٹی بستی پہ حملہ نہیں کیا۔ تو حضرت براء کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ اس چٹان کو توڑنے پر وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم دائیں بائیں ہو کر جو ہے وہ گڑھا کھود دیں اور وقت ضائع نہ کریں۔ پھر ہم نے یہ مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ساری کیفیت بیان کریں اور آپ کے مشورے کا انتظار کریں۔ یہ ایک اصول ہے دین کا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میری مرضی کے مطابق فتویٰ آ جائے، میری سوچ کے مطابق مجھے جواب دے دیا جائے۔ کبھی میں یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی زبان کو، اپنے معاملے اور مسئلے کو شریعت پر پیش کروں کہ شریعت کا حکم کیا، شریعت کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، وہ میرے مفاد کے خلاف ہے۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ میں شریعت کو مفادات کے نیچے لانا چاہتا ہوں۔ شریعت ابدی ہے اور یہ مفادات تو دن دو دن کی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح۔ لیکن صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے دائیں بائیں نہیں جانا، میں اس گڑھے میں اتر کر اس چٹان کو توڑ دوں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایسے کدال کو اٹھایا، اور ایک اور صحابی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا میں نے دیکھا بھوک کی وجہ سے پیارے پیغمبر کے پیٹ پہ 2 پتھر رکھے، اور جذبوں کا یہ عالم کہ 24 ہزار کے لشکر جرار کو واپسی پہ مجبور کرنا ہے، اور غربت کا یہ عالم کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے، اور یہ چیز واضح کرتی ہے کہ دنیا میں ہتھیار نہیں لڑتے، طاقت نہیں لڑتی، پیسہ نہیں لڑتا، اسلحہ نہیں لڑتا، اسٹیٹس نہیں لڑتا، دنیا میں جذبے لڑتے ہیں، اور غالب بھی ہمیشہ جذبے ہوتے ہیں۔ خیر حضرت برا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں اترے، ایسے آپ نے قرآن کو اوپر اٹھایا، بسم اللہ پڑھی، کیونکہ مومن کا کیا کام ہے؟ ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن جو برے لوگ ہیں، چور، وہ یاد رکھتے ہیں، چور کورٹ میں جج کو کہتا ہے کہ جناب میں نے تو بسم اللہ پڑھ کر تالا توڑا تھا، پھر بھی میں پکڑا گیا۔ اس نے کہا بھائی تالا توڑنے کا تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ جرم ہے، جرم اگر بسم اللہ پڑھ کر بھی کرو گے تو جرم کی تو سزا ہے، یہ کوئی نیک کام تو نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے گھر کا تالا توڑ رہے۔ خیر آپ نے بسم اللہ پڑھی، اب کدال کو مارا اس چٹان میں، صحابی کہتے ہیں بجلی گونگی، چنگاریاں نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، کبریائی میرے رب کے لیے، اوتی تو مفاتیح الفارس، میرے رب نے مجھے ملک فارس کی چابیاں دے دی، اور کہا انی لابصر قصر المدائن الابیض من مکانی الساعہ، میں اسی اپنی جگہ سے اس خندق میں کھڑے ہو کر، مدینہ میں کھڑے ہو کر، کسریٰ بادشاہ کا جو محل ہے قصر ابیض، جو قصر مدائن میں ہے، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حیران کن بات یہ، اور کسریٰ اس دور کی بہت بڑی طاقت تھی، اور یہ جو ملک فارس ہے یہ صرف ایران نہیں تھا اس زمانے میں، بہت بڑا ملک تھا، یہ جو عراق کا عراق، آدھا عراق اس میں شامل تھا، عراق کا شہر جو کوفہ جسے ہم کہتے ہیں یہ عجم کے اندر ہے، یعنی بغداد سے عجم شروع ہو جاتا ہے، بغداد کے کنارے سے، اور دوسرے کنارے سے عرب، آج کا ترکی بھی اس میں شامل تھا، آج کا آپ کے ملک کے بعد حصے بھی اس میں شامل تھے، ایران بھی شامل تھا، عراق بھی، جس میں کرد آبادی ہے، کتنا بڑا فارس تھا۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ چٹان کا 1/3 حصہ، تیسرا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، کہا حبیب کبریا نے بسم اللہ پڑھی، پھر اس کا خدا کو اٹھایا، اسی زوردار انداز میں مارا، اور پھر بجلی گونگی، آپ نے کہا اوتی تو مفاتیح الشام، میرے ملک نے، میرے رب نے مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی، وَإِنِّي لَأَبْصُرُ قُصُورَ الْحَمْرَاءَ مِن مَقَارِعِ السَّاعَةِ، میں ملک شام کے بادشاہ کے سرخ محل کو اپنی کسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ کہا چٹان کا ایک اور کیا حصہ ٹوٹ کے گر گیا، پھر آپ نے کدال کو اٹھایا، بسم اللہ پڑھی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر اسی زوردار انداز میں مارا، اور تیسرا حصہ چٹان کا ٹوٹ کے گر گیا، چٹان ختم ہو گئی، کہا اوتی تو مفاتیح الیمن، میرے رب نے مجھے ملک یمن کی چابیاں دے دی، اور میں صنعا کے دروازوں کو اپنی کسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تھا تو ملک یمن کا جو کیپٹل تھا دارالخلافہ وہ صنعا شہر تھا، اور آج تک یمن کا دارالخلافہ صنعا ہے۔ آج جو
جو یمن ہے وہ متحد ہو گیا ہے. کچھ عرصہ پہلے 10-15 برس پہلے یمن دو بن گئے تھے، جنوبی یمن، شمالی یمن. لیکن دونوں یمنوں کا جو دارالخلافہ تھا تب بھی سنا، جیسے آپ کے ہاں جرمن کبھی دو حصوں میں بٹا تھا، مشرقی جرمنی اور مغربی. ان دونوں جرمنیوں کا جو کیپٹل تھا وہ برلن میں شہر تھا، اور آج بھی برلن ہی ان کا کیپٹل ہے. خیر، حضرت برا کہتے ہیں کہ وہ چٹان بھی ٹوٹ گئی اور 3 پیشن گوئیاں آ گئی. بات آئی گئی ہو گئی، کفار بھی بھاگ گئے، اور حبیب کبریاء نے فرمایا کہ آج کے بعد ہم ان پہ حملہ آور ہوں گے، ولا یغزوننا، کسی کو مدینے کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس 4 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ بھی کیا. اب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ان پیشن گوئیوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے اپنی حیات مبارکہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، یہ پیشن گوئیوں کے ذہن میں بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا. کمان کرتے ہوئے خود نکلے، کیونکہ دنیا میں جو جنگیں لڑتے ہیں کمان کرتے ہوئے وہ جرنیل لڑتے ہیں. اور خلافت راشدہ میں اور پیغمبر کے دور میں جرنیل آتے ہوتے تھے جاتے ہوئے حملہ آور ہونے کے لیے، اور واپسی پر پیچھے ہوتے تھے تاکہ پیچھے سے اگر کوئی حملہ کرے تو وہ بچاؤ کرے. مگر آج کی دنیا کا المیہ کیا ہے؟ آج جرنیل جو ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھے تھے، غریب سپاہی بیچارہ سولجر جا کے لڑ رہا ہوتا ہے. خیر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا، مدینے سے باہر نکلے، کہا ملک کے فارس کی طرف جانا ہے. میرے پیغمبر نے کہا تھا اوتیت مفاتیح الفارس، اور اس بات کو 9 برس گزر گئے. سن 4 ہجری میں پیشن گوئی کی، سن 13 ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. 9 سال کا وقت ہے. جب آگے بڑھے، ایک تلاطم کا صحابہ میں جوش و جذبہ کہ ہم نے پیارے پیغمبر کی پیشن گوئی کو پوری کرنے کے لیے جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا. آج لوگ کہتے ہیں جناب اتنا اختلاف تھا، اور حیران کن بات یہ ہے ہمارا مزاج نہیں ہے اختلاف کا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہوئے تان و تشریح کا نشانہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے 48 سال پہلے دنیا سے چلے گئے تھے. 48 سال پہلے سن 13 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تان و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اب ان کے اور اہل بیت کے تعلقات کی کیفیت آپ کو پتہ کیا تھی؟ تھوڑا سا آگے نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنایا، اپنا نائب مدینے میں. یہ جو آپ کے ملک کے بادشاہ جب جاتے ہیں تو کیا دشمن کو نائب بنا کے جاتے ہیں؟ چاہے وہ سیاسی دشمن کیوں نہ ہو. آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں ایک سیاسی دشمن ہوتا ہے جسے قائد حزب اختلاف کہا جاتا ہے. کبھی قائد حزب اختلاف دنیا کی تاریخ میں کسی ملک کا سربراہ بنا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کس کو بناتے ہیں؟ اپنے پیارے کو، اپنے ہمدرد کو. حضرت علی کو نائب بنایا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے واپس آگے ساتھ کہا عمر بن خطاب آپ نہ جائیں، مدینے میں رہ کر ہدایات جاری کریں. آپ کا مدینے میں ہونا ضروری ہے. اور وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا اس بات کو مانتی تھی.
حدیث پاک میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تجھے دیکھ کر شیطان بھاگ جاتے ہیں، وہ جنات ہو یا انسان ہو۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی، میں حیران ہو گیا، کہا عمر شیطان جب تجھے دیکھتا ہے تو وہ اوندے منہ گر جاتا ہے، وہ بھاگنا بھی بھول جاتا ہے۔ کتنی دلیری اور جرأت! مدینے میں ٹھہرے سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، انہوں نے فتح کیا قصر مدائن کو، اور کس کیفیت میں؟ اس سے پہلے ایک دریا تھا جو دریائے دجلہ، اس کے پل ٹوٹے ہوئے، گھوڑے پانی میں ڈالے، پار نکل کے قصر مدائن پہ پہنچے، مال غنیمت جمع کیا، امیر المومنین کے پاس بھیجا۔ مدینے میں آپ نے مال غنیمت جب کھولا تو لانے والے سے کہا کہ یہ مال پورا تو نہیں ہے؟ کہا جو مجھے ملا تھا میں لے آیا ہوں۔ کہا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں اور پیشن ہوئی تھی، جب سفر ہجرت پہ تھے تو تلاش کرتے ہوئے ایک آدمی سراقہ بن مالک آپ کے پاس آ گیا، آپ کے گھوڑے کے پاس آ گیا کہ آپ کو پکڑ کر ابو جہل کو پیش کرے اور 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تو اس کو گھوڑا زمین میں دھس گیا، پیر تک زمین کے اندر اس کی چاروں ٹانگیں دھس گئی۔ اس نے امان مانگی، گھوڑا باہر نکلا، پھر اس نے کوشش کی، 7 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اس نے معافی مانگی، اس نے کہا میں دوسروں کو بھی کہوں گا کہ اس راستے سے پیغمبر نہیں گئے، ابھی وہ اسلام نہیں لایا تھا۔ اس سراقہ کو آپ نے خطاب کیا، کہا سراقہ کیف بک اذا لبست سواری کسرا، تیری کیا شان ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں کسرا بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حیران ہو گیا۔ آج ہم لالو کھیت کی کسی گلی میں ایک آدمی کو کہیں بھائی تیرے سر پہ امریکی صدر کا کیپ پہنایا جائے گا، تو وہ حیران تو بعد میں ہوگا، کھانے والے اس کو تلاش کریں گے، بھائی اس کو پکڑ کے لاؤ، وہ کہاں ہے؟ تو سراقہ حیران ہو گیا، وہ سوال کرتا ہے، آگے سے کہتا ہے کسرا بن ہرمز، اس بادشاہ کے باپ کا نام ہرمز تھا۔ آپ نے کہا 3 دفعہ بات ہوا ہے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس میں کسرا بادشاہ کے کنگن بھی ہونے چاہیے، کنگن نہیں ملے۔ اب یہ مکالمہ جاری تھا، ایک اور سوار آیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، کہا میں قصر مدائن سے آیا ہوں، ملک فارس سے، کیا لے کر؟ کہ کسرا بادشاہ کے یہ کنگن رہ گئے تھے مال غنیمت میں، وہ میں لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پیش کروں، ان کنگنوں کو سامنے رکھوں۔ اب وہ جو تھا سراقہ بن مالک، اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا، لیکن فتح مکہ میں آ کر مسلمان ہوئے، ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیشن گوئی یاد دلائی، فرمایا سراقہ یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہے گی، تم اطمینان رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ کنگن آئے، کہا سراقہ کو تلاش کرو، کہاں ہے؟ انتہائی عمر رسیدہ ہو چکا تھا اور مدینے کے قریب ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھا، بلایا، سامنے بٹھایا، کنگن ہاتھوں میں پہنائے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، کہا کبریائی اس رب کے لیے جس نے اپنے غلام اور اپنے نبی کے خادم اور خطاب کے بیٹے عمر کو یہ توفیق دی کہ وہ کسرا متکبر بادشاہ کے کنگنوں کو ایک عام دیہاتی سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنانے کا اعزاز حاصل کرے اور نبی کی پیشن گوئی کو پورا کرے۔ تو یہ خلافت راستہ ہے۔ اور جہاں تک
یہ غصب کا تعلق ہے، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ کہتے ہیں جناب فدق کا جو باب تھا وہ خلفائے راشد نے پسند کیا۔ فدق کا باب ہے کیا، پہلے یہ آپ سنتے ہیں۔ دو طرح کے مال مسلمانوں کو ملتے ہیں، ایک ہے مال غنیمت جسے عربی میں انفال کہتے ہیں، جس پر ایک سورت ہے یسألونک عن الانفال۔ ایک ہے مال ہے، مال غنیمت وہ ہے جو جہاد کے بعد، لڑائی کے بعد آپ کے حصے میں آئے، اور مال ہے وہ ہے جو بغیر لڑائی کے کفار چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب یہ جو فدق کا ایک باب تھا یہ مال میں شامل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ازواج مطہرات کی گزر اوقات کے لیے جو اناج تھا اس باغ سے لے کر ان کو دیتے، باقی غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطالبہ لے کے آئی کہ یہ وراثت کا مال ہے، یہ ہمیں دیا جائے۔ اب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے، آپ کو پتا ہے وراثت میں سب سے پہلے شوہر کے بعد بیوی شریک ہوتی ہے۔ جو وراثت کا اصول قرآن نے بتایا کہ ایک شوہر فوت ہو گیا، اس کی ایک بیوی ہے یا زیادہ ہیں، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ فرمایا فَلَهُنَّ الرُّبُعُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ الثُّمُنُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے۔ اگر کئی بیویاں ہیں جیسے 4 ہیں تو 8واں حصہ 4 میں تقسیم ہو، ایک ہے تو اس کو 8واں ملے گا، اس کے بعد اولاد کا نمبر۔ اب اگر یہ وراثت ہے تو سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا خلفائے راشدین کی دشمن تھی؟ سب سے پیاری بیوی نبی کی وہ تو بیٹی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری بیوی عمر فاروق کی بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بیویوں نے مطالبہ تو نہیں کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بتائی۔ فرمایا میں نے پیغمبر کو یہ فرماتے سنا کہ نبیوں کا مال جو ہے وہ وارثوں کو نہیں ملتا، جو وہ چھوڑ جائیں فَهُوَ صَدَقَةٌ، وہ صدقہ ہوتا۔ حضرت فاطمہ نے یہ بات سمجھی، تشریف لے گئی، اور کیا احترام کرتے تھے خلفاء اہل بیت کا۔ 1 سال کا سالی ہو گئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس سال کو کہا جاتا ہے تاریخ میں عام الرمادہ۔ اب بارش کی نماز کے لیے جسے نماز استسقاء کہتے ہیں اس کے لیے نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ سے ان کو آگے کیا، اور کیا کہتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، کہ اللہ نبی کی زندگی میں ان کو وسیلہ بنا کر ہم دعا کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے بارش آتی۔ اب جہالت کا علاج تو کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں جناب وسیلہ تو آپ نے مان لیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہی وسیلہ ہے جو آپ ہمیں بتاتے ہو تو نبی کی قبر تو مدینے میں تھی، تو صحابہ قبر میں کیوں نہیں گئے وسیلہ مانگنے؟ نبی کے چچا کو کیوں آگے کیا؟ بات یہ ہے کہ زندہ آدمی سے آپ دعا کروا سکتے ہیں،
لوگ ہمیں کہتے ہیں ابھی یہ پرچہ موجود ہے دعاؤں کے لیے. زندہ آدمی زندہ سے دعا کروا سکتا ہے، یہ وسیلہ موجود ہے. اور مردہ سے، مردہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کی بات کیا سنے گا اور کیا جواب دے گا؟ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ آج ہم نبی کے چچا عباس کو لے کر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب حضرت عباس کو آگے کیا نماز استسقاء کی ادائیگی کے لیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم لم ذل بلاء الا بذنب ولم یکشف الا بتوبۃ. اے اللہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اور دور ہوتی ہیں توبہ کی وجہ سے. پھر کہتے ہیں ہذی ایدینا بالذنوب ونواسینا بالتوبہ. اللہ یہ ہاتھ ہم نے اوپر کر لیے ہیں، ہمیں اقرار ہے اپنے گناہوں کا، اور پیشانیاں جھکا رہے ہیں توبہ کے لیے. اے اللہ ہمیں بارش برسا دے. اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. فرمایا بارش آ گئی. نبی کے چچا جو اہل بیت کے سربراہ تھے اس زمانے میں، خلفاء کو کتنی محبت تھی ان کے ساتھ. اور آج ہر آدمی مال لے کر بھاگنا چاہتا ہے، جائز نہ جائز نہیں. مجھے آج ایک ساتھی نے بتایا کہ بڑے بڑے پکے نمازی وہ بھی جناب بلڈروں سے پتے مانگ رہے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں کہتے ہیں جناب ہم تو نمازی ہیں پکے، ہم اہل حدیث ہیں. بھائی یہ اہل حدیث کوئی کارڈ ہے جو بازار میں ملتا ہے؟ قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا نام ہے. جو عمل نہیں کرتا وہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مال آیا بہت بڑی تعداد میں، 3 آدمیوں کو حکم کیا کہ دیوان رجسٹر بناؤ. بنایا. سب سے پہلے نام خلیفہ کا لکھا انہوں نے، ان کے بیٹوں کا پھر باقی. فرمایا مٹا دو اس کو. نبی کے خاندان کا سب سے اہم آدمی جو زندہ ہے وہ پہلے نمبر پر، وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ. پھر ازواج مطہرات کو رکھا، پھر حضرت علی کو رکھا، پھر ان کے نواسوں کو رکھا. اب جب وظیفہ مقرر کیا تو جو بدری سب سے زیادہ حضرت عباس کا، حضرت علی کا، ازواج مطہرات. پھر مقرر کیا بدر کے صحابہ 5000 سالانہ درہم. اور جو نبی کے نواسے تھے یہ بدر میں شریک نہیں تھے. نبی کے جو نواسے ہیں ان کی پیدائش سن 3 ہجری میں، یعنی غزوہ بدر کے بعد کی پیدائش ہے ان کی. ان کا مقرر کیا 5000، اپنے بیٹے کا 3000 اور اپنا صرف 4000. خلیفۃ المسلمین، یعنی مال میں بھی ان کو فوقیت تھی. اور یہ جتنے نعرے اور پروپیگنڈے ہیں ان کے پیچھے صرف مال مانے کی سوچ اور فکر ہے. اور ایک ذاکر یہاں کہتا ہے کہ جناب اگر آپ لش پش تقریر کرو گے جس میں گالیاں بھی ہوں، جس میں الزامات بھی ہوں، تو ₹1,00,000 ملے گا. سادہ تقریر کرو گے تو آپ کو 10,000. لیکن نبی کے جو پیارے ہیں ان کی عظمتیں آج بھی موجود ہیں، اس کائنات کی تاریخ کا حصہ ہے. اور کسی نے کہا اب تک یاد ہے قوموں کو حقائق ان کی، نقش صفائے ہستی پہ صداقت ان کی، نقل اسلام نمونہ ہے فرو مندی کا، حل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
حدیث پاک میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا ما لیس منہ فہو رد، کہ وہ عمل جسے کوئی اسلام سمجھ کر کرے اور اسلام میں یعنی شریعت میں مطہرہ میں قرآن و سنت میں اس کا کوئی پروف کوئی ثبوت نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے، وہ مسترد ہے، وہ رد ہے وہ عمل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو دور ہے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ، یہ بچے اس کو ادھر ہو بیٹھ جاؤ، اس کو ادھر کرو، ادھر ہو جاؤ، ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھ جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عمل کا قرآن و سنت میں پروف نہ ہو وہ مسترد ہے۔ آج لوگ بہت ہی پہلو دہی کرتے ہیں معاملات کو سمجھنے میں، سلجھانے میں، دیکھنے دکھانے میں، کہتے ہیں جناب کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی بات سیدھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا تو ٹھیک ہے۔ یہ جو آج جتنے جلوس ہیں جو کچھ بھی ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکالا ہے؟ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جو سید الشہداء ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے چچا، جن کو بے دردی سے شہید کیا گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی مجلس بوانے کی ماتم نہ کوئی جلوس نکالا ہے۔ اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بزدلوں کا کام ہے۔ بہادر کیا کرتا ہے؟ وہ دوسرے کو جا کر مارتا ہے، اور بزدل کیا کرتا ہے؟ اس کا بس نہیں چلتا، وہ اپنے آپ کو مارتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ آج ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، اگر کوئی یہ کہے کہ مال کے لیے ہم کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی یہ کہے کہ بھائی مستقبل کے لیے کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوئی یہ کہے یہ دین ہے تو معذرت کے ساتھ یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، وہ دین نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، آپ کو پتا ہے کہ اس کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے؟ اس کی بنیاد لکھنؤ سے پڑی ہے، یہ ہندوستان سے پڑی ہے۔ 3 صدیوں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یک شہادت کے بعد ماتم کا کوئی وجود نہیں ہے، 3 صدیوں تک۔ اور یہ بعد میں کیا، اب لکھنؤ میں شیعہ لوگ بھی تھے اور اہل سنت بھی تھے۔ اب یہ شروع کس نے کیا؟ وہاں کس نے کیا ہے؟ یہ جو دنیا ہے آج کی دنیا، ہم اگر 1000 سالہ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جو معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، احساس محرومی کا شکار وہ لوگ شاعر بنتے ہیں۔ اور شیعوں کے اندر لکھنؤ کے اندر سب سے زیادہ شاعر تھے، کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہے۔ ایک شاعر کے متعلق کسی نے کہا کہ وہ گھر میں سویا ہوا تھا، ایک چور آ گیا، چور نے تلاش کیا کچھ بھی نہیں، تو وہ جب واپس جانے لگا تو وہ شاید ٹھٹر رہا تھا، سردی کا مہینہ تھا، اس نے وہ چور کی جو چادر چھین لی، اس نے کہا بھائی یہی مجھے دے کے جاؤ، یہاں سے تم کیا لے کے جاؤ گے؟ تو ایک مثال مشہور ہو گئی جو آج بھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی سے۔ یہ جب کا واقعہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک بناوٹی ہیں۔ اسی طرح ایک ہمارے ہاں اردو کی کتاب ہے 10ویں کلاس کی، اس میں نظم ہے کربلا کی گرمی۔ میں ایک زمانے میں دوحہ قطر میں تھا، جو ایمبیسی کا اسکول ہوتا ہے اس میں، تو ایک شیعہ استاد جو ہے نا وہ محرم میں ہمیشہ یہ مضمون پڑھاتا تھا۔ تو مجھ سے کسی نے پوچھا یار کربلا میں گرمی تھی،
میں نے کہا بھائی کوئی گرمی نہیں تھی. اب بات جو ہے وہ بہت بڑھ گئی, بگڑ گئی, ایسی گرمی تھی ایسی. تو میں نے اس میں بہت تحقیق کی اور میں نے بھی سر پکڑ لیا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, جب آپ اس کو ٹیلی کریں گے انگریزی تاریخوں کے ساتھ, تو یہ واقعہ 61 ہجری محرم کے مہینے کا جو ہے یہ انگریزی تاریخوں کے ساتھ فروری کا مہینہ بنتا ہے. اور آپ کے یہاں بھی سردی ہوتی ہے. اب ہم نے جغرافیہ نکالا عرب ملکوں کا, اس میں کربلا کا موسم نکالا, پتہ چلا عرب ملکوں میں بارش جو ہوتی ہے وہ سردیوں میں ہوتی ہے. یعنی آپ سعودی عربیہ جائیں, اس کے اڑوس پڑوس جی ابو ظبی اور جناب یہ دوحہ قطر, سب سردیوں میں بارش ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا یہ آپ موسم دیکھو, یہ تاریخ دیکھو. کہنے لگا پھر شاید. میں نے کہا بھائی یہ احساس محرومی کا شکار ہے, یہ معاشرے میں جو چل نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, دشمن کو سزا دے نہیں سکتے, بدلہ لے نہیں سکتے, دشمن کو بھگا نہیں سکتے, وہ لوگ شاعر بنتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو حقائق ہیں ان کا ہم ادراک کریں اچھے طریقے سے, اور جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اور جیسے کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے, اس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے. ابھی وقت نہیں کہ میں آپ کو وہ بتاؤں, ممکن ہے کبھی اس کا بھی وقت آ جائے. بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحیح قرآن و سنت کے تابعدار بن جائیں, اور باقی دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں اس میں پیسہ بھی ضائع ہے, وقت ضائع ہے, صلاحیتیں ضائع ہیں, دماغ ضائع ہے, ان ساری چیزوں کو ہم بچا لیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مسجد کے حوالے سے میری اپنے تمام بھائیوں سے جو یہاں تشریف فرما ہیں, اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی طرح ماں اور بہنوں سے میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ مالی تعاون کریں, کیونکہ یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ روز ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں, گیس کا اتنا بڑھ گیا, بجلی کا اتنا بڑھ گیا, اور پانی کا اتنا بڑھ گیا, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. لہذا یہ جو اخراجات ہیں, یہ معاملات ہیں, یہ ہمیں خود ان کو حل کرنا ہے. کوئی آپ سے کو باہر سے امداد نہیں ملے گی. باہر سے امداد آج کے دور میں یہ ملتی ہے میراثیوں کو, ان کو ملتی ہے جو بے حیائی پھیلائے, فحاشی پھیلائے, جو کہتے ہیں جناب ہم کامیڈین ہیں, جو کہتے ہیں ہم میڈیا چلاتے ہیں. لیکن دیندار آدمی کو تو وہ پیسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. امداد آپ کو کیا دیں گے؟ اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اسی طرح یہ کچھ درخواستیں آئی ہیں. ایک ہمارے یہاں عبد القادر بھائی جو اس مسجد کے ایک زمانے میں منتظم بھی تھے, تمام ہمارے اکثر ساتھی ان سے واقف ہیں, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا پچھلے دنوں, ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں. اسی طرح عبد العزیز بھائی پان والے, ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. اور دانش بھائی اور سنی بھائی, اور اسی طرح یہ ہمارے ساتھی عبدالرحیم صاحب جو نیو کراچی میں ناظم جماعت علماء کے, انہوں نے پرچہ دیا حضرت امام صاحب کے لیے, دیگر علماء کے لیے. تو تمام علماء کی, اور جن کے میں نے نام لیے, جن کے نام نہیں لے سکے, وہ رابطہ ہمارا ان کا ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے. بہرحال سب کے لیے صحت یابی کی, مکمل صحت یابی کی نماز کے بعد دعا فرمائیں. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم, واخذل من خذل وآل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم, واللہ تعالی اعلی واولی واتم واہم واکبر, واللہ یعلم ما تصنعون.